it was violently disrupted by the unlawful and illegal military attacks on the IAEA safeguarded Iranian nuclear facilities. Pakistan has expressed its clear position on these developments in this chamber and elsewhere over the past 2 weeks. ایران اسرائیل کے درمیان جنگ بندی اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں. امید ہے اس مثبت اقدام سے خطے میں امن و استحکام پیدا ہوگا. اقوام متحدہ میں مستقل پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل میں خطاب. کہا امریکہ کے مذاکرات کو اسرائیلی حملوں نے متاثر کیا. اسرائیل نے ایرانی جوہری پروگرام پر غیر قانونی حملے کیے. پاکستان نے موجودہ صورتحال پر واضح پوزیشن لی. پاکستانی قیادت صورتحال میں سرگرم رہی اور رابطے جاری رکھے. ایسے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے جس سے کشیدگی بڑھے. ایرانی جوہری پروگرام تنازع کا حل سفارتکاری سے چاہتے ہیں. IAEA اپنی ذمہ داریاں پوری کرے. تنازعات کے حل کے لیے طاقت کی بجائے سفارتکاری کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. سلامتی کونسل کا ایران پر جارحیت کی مذمت نہ کرنا مایوس کن ہے. اقوام متحدہ میں مستقل ایرانی مندوب کا سلامتی کونسل کے اجلاس میں خطاب. کہا اسرائیلی وفد کے اجلاس میں شرکت پر اعتراض ہے. ایران کے سول نیوکلیئر پروگرام پر حملہ UN قراردادوں کی خلاف ورزی ہے. ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے سے منظور شدہ نیوکلیئر پروگرام پر حملہ عالمی قوانین کے خلاف ہے. I'm not happy that Israel's going out now. There was one rocket that I guess was fired overboard. It was after the time limit and it missed its target. امریکی صدر ٹرمپ اسرائیل پر برہم. ٹیلی فون کر کے نیتن یاہو کو کھری کھری سنا دی. CNN کے مطابق صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو سے تلخ لہجے میں بات کی. جنگ بندی کے بعد ایران پر اسرائیلی حملے پر گفتگو کی. CNN نے بتایا ٹرمپ کے فون کے بعد نیتن یاہو کو سمجھ آ گئی کہ ایران پر مزید حملے مہنگے پڑیں گے. میڈیا سے گفتگو میں بھی صدر ٹرمپ نے اسرائیل سے ناراضی کا اظہار کیا. کہا اپنے پائلٹ واپس بلاؤ. ایران پر بم مت برساؤ. جنگ بندی کے بعد اسرائیل کو بمباری نہیں کرنی چاہیے تھی. ایران کی طرف سے غلطی سے راکٹ چل گیا جو گرا بھی نہیں. اسرائیل نے جواب میں اتنی شدید بمباری کی کہ پہلے کبھی نہیں دیکھی. اب اسرائیل نے ایران پر بم گرائے تو یہ معاہدے کی بڑی خلاف ورزی ہوگی. اب میں بم گرانے نہیں دوں گا. ایران اور اسرائیل میں جنگ بندی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران میں نظام کی تبدیلی مقصد نہیں تھا. چاہتا تھا تمام چیزیں معمول کے مطابق آ جائیں. رجیم چینج سے بڑی افراتفری مچ جاتی جس کا فائدہ نہ تھا. ایرانی بہت اچھے کاروباری لوگ ہیں. ان کے پاس بہت زیادہ تیل ہے. وہ ٹھیک حالت میں ہیں. کہا اسرائیل اور ایران دونوں جنگ بندی چاہتے تھے. میرے لیے اعزاز ہے کہ ایران کی نیوکلیئر تنصیبات اور صلاحیتیں ختم کی. ہم نے ایران کا ایٹمی خطرہ جڑ سے ختم کر دیا. جنگ کا خاتمہ ہو گیا. اب امن کا آغاز ہے. یہ سب میری قیادت میں ہوا. ایرانی جوہری تنصیبات مکمل تباہ نہیں ہوں. ابتدائی امریکی انٹیلیجنس رپورٹ میں دعویٰ. CNN کی رپورٹ کے مطابق امریکی حملے سے ایران کا جوہری پروگرام صرف چند ماہ پیچھے گیا. امریکی صدر ٹرمپ CNN اور نیو یارک ٹائمز پر برس پڑے. CNN فیک نیوز اور نیو یارک ٹائمز خبروں سے متعلق ناکام ہو رہا ہے. امریکی تاریخ کی سب سے کامیاب فوجی کارروائی پر تنقید کر رہے ہیں. ایرانی ایٹمی تنصیبات مکمل طور پر تباہ ہو گئی. امریکی صدر ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان. نیدرلینڈز میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ترک صدر طیب اردوان کی ملاقات. ترک صدارتی دفتر کے مطابق دونوں رہنماؤں کی ملاقات نیٹو سربراہی اجلاس کے دوران ہوئی. ملاقات میں دو طرفہ تعلقات علاقائی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا. صدر اردوان کا کہنا تھا امریکی کوششوں سے ایران اسرائیل جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہیں. صدر طیب اردوان نے غزہ بحران کے خاتمے اور یوکرین مسئلے پر مکالمے پر زور دیا. برطانوی وزیر اعظم کی بھی فرانس کے صدر اور جرمن چانسلر سے ملاقات. تینوں رہنماؤں کا مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال.
ایران امریکہ کے ساتھ معاملات حل کرنے کے لیے تیار ہے. صدر مسعود پزشکیان نے سعودی ولی عہد کو بتا دیا. محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک گفتگو میں ایرانی صدر نے کہا عالمی اصولوں کے تحت امریکہ کے ساتھ مسائل حل کرنے کے لیے تیار ہے. مسائل کا حل بات چیت اور عالمی اصولوں کی پاسداری میں ہے. ایرانی صدر نے علاقائی استحکام کے لیے سفارتی کوششوں پر زور دیا. وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا جارحیت جاری رہی تو مذاکرات نہیں ہوں گے. امریکہ کے پیغامات ملے، بلاواسطہ ذرائع سے جواب دیا گیا جب تک ایران پر جارحیت بند نہیں ہوتی مذاکرات ممکن نہیں. اسرائیل کا جنگ بندی کے بعد بھی ایران میں 3 مقامات پر حملہ. ایرانی دارالحکومت دھماکوں سے گونج اٹھا. تہران میں جوہری سائنسدان رضا صدیقی صابر کو نشانہ بنایا گیا. گیلان میں اسرائیلی حملے میں 9 ایرانی شہری شہید، 30 سے زائد زخمی ہو گئے. اسرائیل نے مغربی ایران میں میزائل لانچنگ پیڈ، پاسداران انقلاب کے دفتر، عسکری سندوں اور جوہری تجربہ گاہوں پر بھی حملے کیے. بابل شہر میں بھی حملہ کیا. اسرائیل کا بھی ایران پر سیز فائر خلاف ورزی کا الزام. کہا ایران نے 2 میزائل اور درجنوں ڈرونز فائر کیے جنہیں روک دیا. ایرانی حکام کی اسرائیل پر حملوں کی تردید. کہا جنگ بندی کے بعد کوئی حملہ نہیں کیا. وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر میں رابطہ. ایرانی صدر نے حالیہ کشیدگی پر پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کیا. تنازع کے پرامن حل کو فروغ دینے میں پاکستان کے تعمیری کردار کا بھی اعتراف کیا. وزیر اعظم کا UN سلامتی کونسل OIC سمیت ہر فورم پر ایران کی حمایت کا اعادہ. وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے بھی ٹیلی فونک رابطہ. مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال. بھارت سے کشیدگی کے دوران سعودی عرب کی مستقل حمایت پر اظہار تشکر کیا. کہا پاکستان تمام تصفیہ طلب معاملات پر بھارت سے بامعنی مذاکرات کے لیے تیار ہے. سعودی ولی عہد نے کہا سعودی عرب کوششیں جاری رکھے گا. سعودی ولی عہد نے سعودی عرب سے یکجہتی و حمایت کے اظہار پر پاکستان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا. ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا امیر قطر سے رابطہ. واضح کیا ایٹمی تنصیبات پر حملوں کے جواب میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا. اس کا ہرگز مطلب ایران کے دوست، بھائی اور پڑوسی ملک قطر سے تصادم نہیں. ایرانی صدر نے امیر قطر کو بتایا کہ مشکل وقت میں قطری حکومت کے دوستانہ اور خیر سگالی پر مبنی اقدامات کا خیر مقدم کرتے ہیں. امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے بتایا ان کے ملک میں موجود امریکی اڈے ایران پر حملے کے لیے کبھی استعمال نہیں ہوئے. وہ ایران کے ساتھ برادرانہ تعلقات میں مزید وسعت چاہتے ہیں. سعودی ولی عہد کا بھی امیر قطر کو فون. ایران کی جانب سے قطر پر حملے کی مذمت. کہا ایران کا قطر میں امریکی اڈے پر حملے کا کوئی جواز نہیں. سعودی عرب قطر کے ساتھ ہے. ایران نے گزشتہ روز دوحہ میں امریکہ کے فوجی اڈے العدید ایئر بیس پر درجن سے زائد میزائل داغے تھے. بله من موافقم. باید این زودتر از اینا هم انجام میشه چون هزینه‌شو دارن مردم میدن. فرقی میکنه چه مردم ما چه مردم اونا. هزینه‌شو دارن دو طرف میدن. بهتره که زودتر این اتفاق بیفته. من موافقم. دلیلش هم به خاطر اینکه 12 شب نخوابیدم. بعد دیگه بعد 12 روز امروز در اومدم بیرون دیدم آتش بسته گفتم پیاده روی و اینا. امن بحال ہونے پر ایرانیوں کا خوشی کا اظہار. تہران میں شہریوں نے کہا دونوں ملکوں کے شہریوں نے جنگ کی قیمت چکائی. جنگ بندی بہت پہلے ہونی چاہیے. تہران کے شہریوں کا کہنا ہے امن بحال ہونے پر سیر و تفریح پر جانے کا پروگرام بنا لیا. امید ہے اسرائیل جنگ بندی پر کاربند رہے گا. یہ سب کے مفاد میں ہے. پاک فوج کے 2 جوان مادر وطن پر قربان. میجر سعید معیز عباس شاہ اور لانس نائک جبران اللہ جنوبی وزیرستان میں بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے. ISPR کے مطابق سراروغا میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں فورسز نے بھارتی حمایت یافتہ 11 خارجیوں کو ٹھکانے لگایا، 7 کو زخمی کر دیا. جھڑپ میں شہید 37 سال کے میجر سید معیز کا تعلق چکوال سے تھا. 14 سال تک دفاع وطن کا فریضہ سر انجام دیا. سوگواران میں اہلیہ اور 2 بیٹے شامل ہیں. 26 سال کے لانس نائک جبران کا تعلق بنو سے تھا.
سوگ باران میں اہلیہ اور 3 بیٹے شامل ہیں. صدر اور وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا شہداء کو خراج عقیدت. فتنہ الخوارج کے خلاف کامیاب آپریشن پر فورسز کی تعریف. وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی ملاقات. بلاول نے وزیر اعظم کو سفارتی وفد کی امریکہ اور یورپ میں ملاقاتوں پر بریفنگ دی. وزیر اعظم نے کامیاب سفارتی دورے پر بلاول بھٹو سمیت وفد کو خراج تحسین پیش کیا. کہا آپ نے پاکستان کا مقدمہ قومی جذبے سے لڑا اور کامیاب لوٹے. بلاول بھٹو نے نہایت احسن انداز میں پاکستان کے موقف کو بیان کیا. بجلی صارفین کے لیے خوشی کی خبر. بجلی کے بنیادی ٹیرف میں ₹1.5 فی یونٹ کی کمی. نیپرا نے بجلی کے بنیادی اوسط ٹیرف میں کمی منظور کر لی. بجلی تقسیم کار کمپنیوں کا ملٹی ایئر ٹیرف ₹34 فی یونٹ ہوگا. نیپرا نے باضابطہ اعلان کے لیے فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا. وفاقی حکومت سبسڈی کے فیصلے کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کرے گی. کیا عمران خان کو مائنس کر دیا گیا؟ میرا خیال ہے مائنس ہی ہو گیا. کے پی کے ایم پی کہتے ہیں علی امین گنڈا بہت طاقتور ہے، ہم اس کو نہ نہیں کہہ سکتے. تو پھر اگر بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو گھر جائیں. میرا خیال ہے بانی پی ٹی آئی مائنس ہی ہو گئے ہیں. علیمہ خانم کے پی بجٹ پاس ہونے پر حیران ہوئی. کہا بجٹ کی پرواہ نہیں، بانی نے جو کہا تھا وہ ہمارے لیے اہم ہے. نہیں معلوم بجٹ پاس کرنے کی کیا جلدی تھی. 2 دن بانی کا انتظار نہیں کیا. حیران ہوں ارکان صوبائی اسمبلی نے بجٹ پر بحث بھی نہیں کی. صحافی نے سوال کیا کے پی ارکان کہتے ہیں علی امین گنڈاپور طاقتور ہیں، انہیں نہ نہیں کہہ سکتے. علیمہ خانم نے کہا کے پی ارکان اسمبلی بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو گھر چلے جائیں. لیڈر ہے عمران خان. میں عمران خان کا جو بیان آئے گا، جو میں نے تفصیل سے بتایا، میں اس کا پابند ہوں، من و ان ہر طرح کا. ٹھیک ہے. بانی پی ٹی آئی ہمارے لیڈر ہیں، ان کا جو بیان آئے گا اس پر مینوان عمل کا پابند ہوں. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا علیمہ خانم کے بیان پر رد عمل. کہا جو فیصلہ بانی پی ٹی آئی نے کیا ہمیں وہ قبول ہوگا. اس معاملے پر بار بار بات کر کے ایشو نہ بنایا جائے. بڑی مایوسی ہوئی ہے، ناانصافی ہوئی ہے. خان صاحب کو بیل کا رائٹ ہے، باقی کیسز میں سب میں بیل ملی ہے، تو اس میں بھی بیل ملنی چاہیے. 9 مئی کے کیس میں خان صاحب ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ اس پہ کمیشن بناؤ. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، ہمیشہ سے ان کا ایک کنسپٹ ہے. 9 مئی کے 8 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواستیں مسترد. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے بانی کی ضمانت مسترد ہونے پر مایوسی ہوئی. بانی کو دیگر مقامات پر ضمانت ملی، اس میں بھی ملنی چاہیے تھی. کے پی میں بجٹ بل منظور نہیں ہوا، ابھی پروسیس جاری ہے. بانی کی ان پٹ کے مطابق آئندہ کا لائحہ عمل طے ہوگا. کراچی میں سپر ہائی وے پر ایمبولینس کھائی میں گر گئی. حادثے میں مریض جاں بحق، خاتون سمیت 3 افراد زخمی. ریسکیو حکام کے مطابق ایمبولینس مریض کو نواب شاہ سے کراچی لا رہی تھی. زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. اسلام آباد میں 65 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ. راول ڈیم اور خانپور ڈیم میں پانی کی سطح میں اضافہ. محکمہ موسمیات کی آج سے 1 جولائی تک طوفانی بارشوں کی پیشگوئی. لاہور، راولپنڈی، مظفر آباد سمیت کئی شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ. این ڈی ایم اے کا الرٹ جاری. کراچی، سکھر، حیدرآباد، تھرپارکر بدھ سے ہفتے تک آندھی طوفان کی زد میں ہوں گے. موسلادھار بارش کا بھی امکان ہے. کے پی اور جی بی میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ جل تھل ایک ہوگا. پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ. یورپ کے دل میں پاکستانی ثقافت کے رنگ بکھر گئے. برسلز کے پاکستانی سفارت خانے کے تحت پاکستان کی ثقافت، پکوان اور فیشن کے عنوان سے رنگا رنگ تقریب. سیلاب سے متاثرہ خواتین کے ملبوسات نے فیشن شو کا میلہ لوٹ لیا. پاکستانی کھانوں کے ذائقے مہمانوں کو خوب بھائے. تاریخی مقام آٹو ورلڈ میں منعقدہ تقریب میں یورپی پارلیمنٹ، بیلجیم اور یورپی یونین کے اعلیٰ حکام، سفارتکاروں اور کاروباری شخصیات کی شرکت.
امریکی صدر ٹرمپ کے مواخذے کی قرارداد کثرت رائے سے مسترد. مواخذے کی قرارداد ڈیموکریٹ رکن کانگریس ایل گرین نے ایوان نمائندگان میں پیش کی تھی. قرارداد میں کہا گیا تھا صدر ٹرمپ نے ایران پر حملے سے پہلے کانگریس کو آگاہ نہ کر کے اختیارات کا غلط استعمال کیا. صدارتی مواخذے کی قرارداد کو صرف 79 ووٹ ملے, مخالفت میں 344 ووٹ پڑے. صدر ٹرمپ نے کہا مواخذے کی کوشش کر لیں مگر ڈیموکریٹس پرائمریز میں تاریخی غیر مقبول ہو چکے ہیں. نیو یارک کا پہلا مسلمان میئر بننے کا روشن امکان. زہران ممدانی نے ڈیموکریٹک پرائمری کا پہلا راؤنڈ بھاری اکثریت سے جیت لیا. زہران ممدانی نے سابق گورنر نیو یارک اینڈریو کومو پر غیر معمولی سبقت حاصل کی. زہران ممدانی کو 4.25 لاکھ سے زائد ووٹ مل چکے ہیں. حریف امیدوار پر بھاری برتری. نیو یارک میں آباد پاکستانی کمیونٹی بھی زہران ممدانی کو میئر بنانے کے لیے متحرک. اداکار اور گلوکار دلجیت دوسانجھ کی فلم سردار جی 3 میں پاکستانی سٹار کی شمولیت پر بھارت میں واویلا مچ گیا. دلجیت نے فلم میں ہانی عامر کو شامل کیا. بھارتی انتہا پسند دل ملا اٹھے. دلجیت دوسانجھ نے اپنی نئی فلم سردار جی 3 کا ٹریلر جاری کیا تو بھارتی فلم ورکرز یونین دلجیت دوسانجھ کے پیچھے پڑ گئی. مودی حکومت سے فلم پر پابندی کا مطالبہ. دلجیت دوسانجھ کا پاسپورٹ منسوخ کرنے کا بھی مطالبہ. بھارت میں سردار جی 3 کا ٹریلر یوٹیوب پر بلاک کر دیا گیا. بھارتیوں کی کھیل کے میدان میں بھی پاکستان سے نفرت. براڈ کاسٹرز نے ایشیا کپ کے پوسٹر سے پاکستان کو ہٹا دیا. پوسٹر پر بھارتی، سری لنکن اور بنگلہ دیشی کپتان موجود. پاکستان کی نمائندگی کے لیے کوئی نہیں. پوسٹر دیکھ کر سوشل میڈیا یوزرز نے براڈ کاسٹر کو آڑے ہاتھوں لیا. شائقین کا کہنا ہے پوسٹر سے پاکستان کو ہٹانا اونچی حرکت ہے. میگا ایونٹ ستمبر اکتوبر میں بھارت کی میزبانی میں شیڈول ہے. پاک بھارت کشیدگی کی وجہ سے ٹورنامنٹ کے انعقاد پر سوالیہ نشان ہے. لاہور میں آئی ٹی ایف فائٹ پاس 6 کا انعقاد. ملک بھر سے 300 سے زیادہ مرد و خواتین فائٹرز نے حصہ لیا. ایشین 6 ریڈ سنوکر چیمپئن شپ میں پاکستانی کیوسٹ کی سیمی فائنل میں انٹری. کولمبو میں جاری ایونٹ کے کوارٹر فائنل میں محمد آصف نے ملیشیا کھلاڑی کو شکست دی. 3 کے مقابلے 5 فریم سے. لاہور میں آئی ٹی ایف فائٹ پاس 6 کا انعقاد. ملک بھر سے 300 سے زائد مرد و خواتین فائٹرز نے حصہ لیا. مین فائٹ میں اشفاق بھٹی نے عثمان کو شکست دی. مختلف کیٹیگری کے مقابلوں میں زیان، ہاشم، حمیرہ، حفصہ اور خزرہ نے ٹائٹل جیتے. فیڈریشن کے صدر بابر راجہ کا کہنا ہے ہمارا مشن پاکستانی فائٹرز کو عالمی سطح پر نمائندگی دلانا ہے. اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا سالانہ عرس. ملک اور بیرون ملک سے زائرین کے بڑی تعداد میں پاک پٹن آمد. عرس کی تقریبات 15 روز تک جاری رہیں گی. سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے.